ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تہجد، تلاوت، ان میں سے کسی عبادت کے بارے میں ہم یقینی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، بلکہ بہت ساری عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جو عبادت کرنے والے کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کے مار دی جاتی ہیں۔ کسی بھی عبادت کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بندہ مومن کے لیے اس دنیا کی واحد عبادت درود شریف ہے کہ جس کی قبولیت میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 اور نمبر 2، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، درجنوں نہیں سینکڑوں مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، کہیں ہے ایسے؟ وہ صرف مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے حوالے سے بھی آپ یہی گیس کر لیں کہ کہیں یہ حکم نہیں ملا کہ چونکہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور تم بھی کرو۔ ایک واحد چیز ہے درود شریف کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو اور دنیا کے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک، ترجمہ بتا رہا ہوں، بے شک اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ کو ماننے والو، صلو علیہ، تم بھی صلوات بھیجو اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا ریفرنس دیا ہے کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں۔ ہاں، اللہ کی طرف صلوات کا لفظ منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کی معصوم ترین مخلوق کہ جن کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، نافرمانی والا جذبہ ہی کوئی نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کا ریفرنس دیا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، مطلب رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی کیا بات ہو گئی کہ درود شریف اس کائنات میں وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں شک کی کوئی نہیں۔ دوسری بات، یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اگرچہ اللہ کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو مطلب رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو رحمت کی دعا کرنا۔ اب ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اب سنیے گا، جب ایک بندہ اس آیت کے اندر موجود حکم پہ عمل کرتے ہوئے جب یہ عبادت بجا لاتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے، سنیے گا اور سر دھنیے گا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس، جس کا مفہوم، جو بندہ ایک مرتبہ رحمت عالم کی ذات گرامی پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کی 10 خطائیں معاف کرتا ہے،
اور اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم، میرے آقا فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریبی وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے میری ذات گرامی پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اور جو لوگ درود نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اب جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، حج، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو وہ درود شریف کو کیا اہمیت دے گا؟ اللہ ہم سب کی یہ کمیاں دور فرمائے۔ جو بندہ درود شریف نہیں پڑھتا، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہے، وہ کنجوس اور بخیل بھی ہے۔ خود رحمت عالم کے فرمان مقدس کا مفہوم، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے اندر ایک ایسا کچھ کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ ہم ہر چیز کو فرقہ وارانہ اختلاف کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم نے ویسے شناخت بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو حدیث کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جو حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو کامن چیز کیا ہے کہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ باقی میں کچھ کروں یا نہ کروں وہ میرا اپنا مسئلہ ہے، لیکن جو شریعت کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ حضور کے نام نامی کے آنے کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اور سب سے مختصر ترین الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے تھوڑے سے طویل الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ وہ مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ممبر کے اوپر قدم رکھا، پھر پہلا قدم، دوسرا، تیسرا، اور تینوں مرتبہ آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا نوریوں کا سردار جبریل امین آیا تھا اور اس نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے اس پہ آمین کہی ہے۔ بد دعا یہ تھی، ان تینوں میں سے ایک جو میرے موضوع سے متعلق ہے، کہ ہلاک اور تباہ ہو، برباد ہو وہ شخص۔ فرشتے کسی کے بربادی کی دعا نہیں کرتے، لیکن آج نوریوں کا سردار بربادی کی دعا کر رہا ہے، اور ساری کائنات کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور بد دعا کے الفاظ یہ ہیں تباہ، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ وہ ہلاکت ہے، ہلاکت اس نام کی قدر نہ کرنا۔ اللہ اللہ، میرے آقا کا نام تو وہ نام ہے کہ جس کو زبان پہ لایا جائے تو سب ایک دفعہ محبت سے بولو محمد۔ اچھا یہ لفظ بولتے ہو یہ مجھے بتاؤ زبان ہلی ہے؟ نہیں، کیا ہلے ہیں؟ ہونٹ۔ محمد، ٹھیک ہے، ہمارے ہونٹ بھی حرکت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے اس نام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آج کے مسلمان نے صرف نام سے محبت کا حق ادا کیا ہے، کام سے محبت کا حق ادا نہیں کیا، مشن اور اعلان اور پیغام سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ وہ کمی بھی دور فرمائے۔ درود شریف کے الفاظ کیا ہیں، جو میں تیسری بات کہنا چاہتا تھا، کلمات کیا ہیں؟ حدیث شریف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ جب آیت مبارکہ اتری نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اصحاب رسول نے آپس میں گفت و شنید کی، بات چیت کی، اور سب ایک بات کو سوچ رہے تھے کہ دیکھو بھائی اس میں 2 لفظ ہے، صلاۃ کا اور سلام کا۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم ہے،
سلام کا طریقہ تو حضور نے بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین الفاظ ہیں سلام کے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر اللہ سے ملاقات کے تحفے کے طور پر امت کے لیے لے کر آئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جو میرا اپنا ذوق ہے وہ تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے جتنی مرتبہ بھی اپنے پاک نبی کے در پہ لے کر گیا نا، اللہ سب کو لے کر جائے، اور جو گئے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں نے سبز گنبد کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب بھی سلام پڑھنے کے لیے نا اپنی لب کھولے نا، وہ حدیث میرے سامنے آئی اور میری زبان پہ بے اختیار یہی الفاظ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ کنفرمیشن اور یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب معراج سے خدا سے ملاقات کے دوران ہمارے لیے لے کر آئے۔ میں اس تحفے کو چھوڑ دوں اور اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کروں وہاں جا کر، تو میرا تو ذوق اس کو تسکین نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے کہا کہ سلام کے الفاظ تو ہمیں بتا دیے گئے، یہ صلات کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اب ہر کوئی اگر اپنے مشورے سے بات کرتا نا تو ہر کسی کا اپنا ذوق تھا، کچھ باتیں ذوق کی ہوتی ہیں، تو ذوق ہر کسی کا الگ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بھی ہے ہی ذوق کا، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، یہ جو مکتب عشق ہوتا ہے نا، اس میں قانون نہیں چلتے، اس میں ذوق چلتا ہے، ذوق۔ لیکن چونکہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہمارے ذوق کو بھی اپنے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، صبح اٹھو تو جتنا مرضی یا رکعتیں پڑھو، اس نے کہا نہیں، شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک، بر سے بحر تک، تم جہاں بھی صبح کی نماز ادا کرو گے تو سب نے 2 ہی فرض پڑھنے ہیں۔ ہمارے ذوق پہ نہیں چھوڑا۔ تو اصحاب رسول گئے اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں کہ سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، تو صلات آپ خود سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قولو کا ترجمہ ہے تم سب کہو۔ وہاں محفل میں موجود صحابہ سے کہا تم سب کہو، اللہم اے اللہ، صلی تو صلات بھیج، علی محمد اپنے پیارے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد اور ان کی آل پر۔ بھائی آل محمد سے عشق کرنے والوں، آل محمد سے عشق کرنے والوں، آل محمد کی شان یہ ہے، ہماری تو نماز جیسی عبادت بھی ان کی آل پر درود بھیجے بغیر ثواب کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں حب رسول موجود ہے، اس حب رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں آل رسول کا تقدس بھی ہونا چاہیے، اصحاب رسول کا تقدس بھی ہونا چاہیے، ذریت رسول کا تقدس بھی ہونا چاہیے، اور ازواج رسول کا تقدس بھی ہونا چاہیے۔ وعلی آل محمد، اچھا اپنے محمد پر اور ان کی آل پر اللہ صلات بھیج، اور ریفرنس کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے اوپر صلات بھیجی تھی۔ وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کے اوپر صلات بھیجی تھی۔ انک حمید مجید، تو تعریفوں والا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ تو برکتیں عطا فرما اپنے پاک محمد کو۔
وعلی آل محمد، اور برکتیں عطا فرما ان کی آل کو۔ اللہ اکبر۔ میں تو جب بھی ایسی بات کرتا ہوں تو اپنے ذوق کے لیے کہا کرتا ہوں، بلکہ یہ میرے عقیدے کی، میرے نظریے اور میری سوچ کی ترجمانی ہے کہ جس شخص کے دل میں آل و اصحاب رسول کی عزت نہیں ہے، جو ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، آل رسول پر اور اصحاب رسول پر، گویا کہ وہ رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ وہ رسول جو کہہ رہے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور جو اپنی امت کو کہہ کر گئے کتاب اللہ و عترتی، کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو تھام لینا اور میری اولاد کا دامن تھام لینا۔ وہ پیغمبر جو کہہ کر گئے اللہ اللہ فی اصحابی، دنیا والوں میرے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کس نے سکھائے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کہے نماز پڑھو، ہم کہیں اللہ تو خود پڑھ، تو مجرم ٹھہرے کہ نہیں؟ بولیں۔ اللہ کہے روزہ رکھو، ہم کہیں تو خود رکھ، مجرم ٹھہرے کہ نہ؟ لیکن یہ دنیا کی واحد عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے صلو علیہ، تم درود پڑھو، ہم آگے سے کہتے ہیں صلی علیہ، اللہ تو خود پڑھ، تو خود بھیج۔ اللہ نے ہمارے ذمہ، ہم نے آگے اللہ کے ذمہ لگا دیا، لیکن اللہ کے ذمہ لگا کر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو یہی کہہ دو نا اللہ تو خود ہی اپنے پاک نبی پہ درود بھیج، اللہ ایک دفعہ پڑھنے کے بدلے میں تمہیں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، تمہاری 10 خطاؤں کو معاف کرے گا، اللہ تمہارے 10 درجے بلند کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت اور عشق نصیب فرما کر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ، فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ، فإن التقوى ملاک الحسنات، وعلیکم بالإحسان فإن اللہ يحب المحسنین، وتوکلوا علیہ فإن اللہ يحب المتوکلین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا، حبيبنا وحبيب ربنا، حبيبنا وحبيب الكائنات محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، ثم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی سیدات الطاہرات الاربع بنات النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ المطہرہ رضی اللہ تعالی عنہن ثم صل كذلك على جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أهلك اليهود والهنود اللهم أهلك النصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف آمين ثم آمین یا رب العالمین عباد اللہ رحمکم اللہ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی اہم و اتم و اجل و اعظم و اکبر واللہ یعلم ما تصنعون